سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ سورج کا میننگ آفتاب، پائی حاصل کی، چشمہ زمین سے پانی نکلنے کی جگہ، مہرباں رحم دل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب کریم تو کتنا رحم دل ہے کہ تو نے ہمیں سورج جیسی نعمت عطا کی اور جس سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوئی اور ہمارے پینے کے لیے صاف شفاف پانی کا چشمہ یعنی زمین سے پانی کو نکالا۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رونق کا میننگ زینت، بخشی کا میننگ عطا کی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب کریم تو نے سورج بنا کے ہمیں جو زینت یعنی جہاں کا معنی دنیا ہے، سورج بنا کے تو نے اس دنیا کو جو زینت عطا کی ہے، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا اور ہمارے رہنے کے لیے جو اچھا گھر ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں گھومتی ہیں اور نغمہ سرائی کرتی ہیں۔ قدرت نے تیری ان کو تسبیح ہوا بنایا اور تیری ہی قدرت نے ان کو تیری حمد و ثنا یعنی تعریف کرنے والا بنایا۔ تنکے اٹھا اٹھا، تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے، نہ جانے یہ تنکے کا معنی چھوٹے چھوٹے ذرے، نہ جانے یہ کہاں کہاں سے چھوٹے چھوٹے ذرے اٹھا کر لائیں اور کسی خوبصورتی سے پھر آشیاں بنایا اور نہ جانے کتنی محنت سے اور خوبصورتی سے اپنے رہنے کے لیے گھونسلہ بنایا۔ اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولیں اور اونچی اڑی فضا میں لیکن اپنے بچوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ان پرندوں کو ان بے پروں یعنی اپنے بچوں کے لیے رازق یعنی روٹی دینے والا بنایا۔ کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے اور کیا خوبصورت گائے بنائی جس سے ہمیں نور جیسا دودھ حاصل ہوا۔ چرنے کو میرے گھوڑا کیا خوش انا بنایا، چرنے کو سواری کے لیے اور سواری کے لیے تو نے میرے لیے کیا گھوڑا یعنی فرما بردار گھوڑا بنایا۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر اور تیری ہی رحمت سے ہمیں نہ جانے کون کون سی نعمتیں حاصل ہیں، ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدرداں بنایا، قدرداں قدر کرنے والا، اور ان نعمتوں کا مجھ کو قدر کرنے والا بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں بہتا پانی اور بہتا پانی بنایا اور اس کے اندر مچھلی کو پیدا کیا، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا اور مچھلی کے تیرنے کے لیے تو نے بہتا ہوا پانی بنایا۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ اس نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے رب کریم یہ جو تو نے کارخانہ کا معنی کام کرنے کی جگہ، رائگاں کا معنی بیکار، کہ تو نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں بنائی، رائگاں نہیں بنائی، کیونکہ ہر چیز سے تیری مہارت یعنی ہنرمندی ظاہر ہوتی ہے۔ اسماعیل مرٹھی یہ شاعر کا نام ہے۔ سب بچوں نے اس نظم کو اچھے طریقے سے معنی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، نیکسٹ پیج پہ یہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ فرش خاکی، خاک کا فرش، لاجوڑ دی، گہرا نیلا، صائباں چھت، خلعت تحفہ، تسبیح تعریف، آشیاں گھونسلہ یا مکان، خوش انا فرما بردار گھوڑا، میسر حاصل، رائگاں بیکار عقارت۔ اس کے بعد آپ نے اس کو خوش طریقے سے لکھنا اور یاد بھی کرنا ہے الفاظ معنی کو۔